شاہد صاحب کیا آج یہ آپ کی بھی تو بات ہوئی عمران خان صاحب سے، آپ مل کے آئے ہیں، مؤخر کی ہے آپ نے اپنی سول نافرمانی کی کال کینسل کر دی ہے، کدھر سے ریکویسٹ آئی؟ اور دوسرا بتائیں کہ اب کیا سیریس ہے عمران خان صاحب بھی ٹو ٹاک ٹو دا گورنمنٹ؟ دیکھیے ہم نے کل اس کو مؤخر کیا تھا اور سنڈے تک ہم نے یہ کہا ہے، آج عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ اتوار تک اگر ہمارے دو مذاکرات کے اوپر یا تو پھر گفتگو کا آغاز کیا جائے یا پھر یہ وضاحت کی جائے کہ وہ کیوں قابل عمل نہیں ہیں، ہمیں ایکسپلین کر دیا جائے، حکومت جو ہے وہ کنونس کر دے جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں۔ اور یہ کس نے کہا کہ اس کو مؤخر کیا جائے یا تھوڑے دن آگے کیا جائے، تو اس میں اپوزیشن کے لیڈران بھی تھے اور پارٹی کے اندر سے بھی۔ دیکھیے ہم یہ کرنا نہیں چاہتے، ہم نے کل بھی عمران خان صاحب کا شاید آپ نے وہ 7 نکاتی سات وجوہات دیکھی ہوں، کیونکہ اس سے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ریمیٹنس کا جو معاملہ ہے جو بھی ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے، تو وہ ہم اس پہ نہیں، لیکن ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ آپشن اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو حکومت آپ دیکھیے کہ مسلسل جب سے ہم نے مذاکرات کے آفر دیے تو مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے جیسے گھٹنے ٹیک دیے، اس قسم کے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اب مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی گئی، تو پھر مذاکراتی کمیٹی کے جو مینڈیٹ کے اوپر ان کے اوپر حیت کے اوپر یا جو اختیارات کے اوپر جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے عارفہ کہ یہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بینیفیشری ہے اس کیوس کے، اور یہ انسٹیبلٹی اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، اکانومی اور جو انسٹیبلٹی سارے معاملات ہیں ان کی یہ بینیفیشری ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ جو فیئر فیکٹر انہوں نے کریٹ کیا ہے ہماری پارٹی کو ٹارگٹ کر کے، جو اس طرح آپریشن کر کے، وہ اس میں کمی واقع ہو، کیونکہ اس میں کمی واقع ہوگی تو ہاؤس آف کارڈز کو شیک ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ سو ان کا جو سیبوٹاج کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے، یعنی جس دن عمر ایوب صاحب کو مذاکراتی کمیٹی کا ہیڈ لگایا گیا، ایک ان کی بیلز آرڈر ہونے کے باوجود ان کو وہاں پہ پکڑ کے رات پر بٹھایا گیا اور صبح عدالت نے ان کو سرزنش کر کے پولیس والوں کی چھوڑا، تو یہ سارے معاملات کے پیچھے آپ دیکھیں ایک پورا ایک پیٹرن ہے۔ یعنی مذاکرات کی بات جب بھی ہوتی ہے، پہلے یہ کہا کہ عمران خان صاحب مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اب انہوں نے بنایا تو پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب کل جسٹ ون سینٹینس کہ وی ہیو ویلکمڈ آل دا اپوزیشن لیڈرز، اگر وہ جیل میں یہ اجازت دیں گے تو ملیں، وہ سب تیار ہیں۔ اس کے بعد اچک زئی صاحب، اختر مینگل صاحب، مولانا صاحب ہیں، یا شاہد خاقان ہیں، حافظ نعیم صاحب ہیں، اگر میں کسی کا نام بول رہا ہوں تو۔ دوسری جو کل ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو بھی کل عمران خان صاحب نے ایز پر کورٹ آرڈرز ان کے نام دیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ کل یہ کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کیا وہ جائیں گے تو ان کو ملاقات ہوگی۔ سر اب بلال صاحب، پاکستان تحریک انصاف، سر کہ آپ لوگ اب سنجیدہ نہیں، اب آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہی تو رہوں گا، نہیں جی مذاق کی بات ہی نہیں، بالکل مذاق نہیں اڑایا۔ مذاق اڑنا چاہیے شاید، مگر ہم اڑا نہیں رہے۔ مذاق اس لیے اڑنا چاہیے کیونکہ ان کی کمیٹی کے سینئر ممبر، میں پھر سے دہراؤں گا، ابھی تک اپنے اسلحے کی بات پہ قائم ہے۔ خان صاحب، پہلے خان صاحب کو کہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو قائل کر لیں کہ پرامن والی بات کرنی چاہیے۔ نہیں عارفہ صاحب مجھے اجازت دیجیے نا، سیاسی گفتگو تو خواجہ آصف صاحب کی سیالکوٹ یا فیصل آباد میں عمرانہ ثناء اللہ صاحب کی سن لیں تو وہ ذرا نہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آگے جائیں گے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کے آئیں گے اور پرامن کی بات نہ کریں؟ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہوتے ہوئے کون سا اور وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتا ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہر تیسرے دن کرتے ہیں، جو ایک دفعہ بھی قابل قبول نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز آف علی امین گنڈا پور صاحب یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو پی ٹی آئی؟ آپ نے میری بات شاید پہلی والی آپ کو یاد ہو جو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں کی تھی، میں پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ نہیں سر، نہیں دہرانی پڑے گی نا، کیونکہ فیصل صاحب کی موجودگی میں نہیں ہوئی، اینڈ آئی تھنک ہی شوڈ بی اویئر آف دس۔ ہم پھر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کل مروت صاحب نے جب بات کی، حالانکہ وہ اس کمیٹی کے ممبر نہیں، انہوں نے ایک ریلیٹیولی مناسب بات کی۔ ہماری فرنٹ روز نے کہا کہ بالکل ہم بات کرنے کے لیے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، مگر آپ کی جو کمیٹی ہے وہ ہمیں نہیں تو اسپیکر آفس کو اپروچ کر لے۔ طریقہ کار تو وہی رہتا ہے نا، ہم نے وہ سجیشن دی، آج اسپیکر صاحب نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا اویلیبل، اور آگے پھر ہم دیکھ لیں گے اس کو سنجیدگی سے آگے کنسیڈر کر لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ول بی انٹرسٹڈ ان اپروچنگ دا اسپیکرز آفس، کیونکہ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو پہل کرنی پڑے گی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی اور عمر ایوب صاحب نے
آن دا فلور آف دا ہاؤس اسد قیصر صاحب نے اسپیچ بھی کی اور آفر بھی دی کون سا ایس او پی ہے جس کے ذریعے جا کے کون سے قانون اور ضوابط کے تحت ہم نے اسپیکر کو درخواست دینی. یہ مذاق کی بات ہے نا. اب کیونکہ میں ذاتیات پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتا. ڈائریکٹ بینیفیشریز بھی تو ہیں نا فارم 47 والے, وہ چاہتے نہیں یہ معاملہ آگے بڑھے, کیونکہ جب بھی معاملہ آگے بڑھے گا تو شیکنگ ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ اسپیکر صاحب نے کہنا ہے تو اسپیکر صاحب کو میں کہہ دیتا ہوں کہ سر آ جائیں آپ کروا لیں, مطلب میں کہہ دیتا ہوں اس پہل کرنے کی بات ہے. یہ مطلب یہ کوئی بات ہے کیا لکھوانا چاہتے ہیں یا کوئی درخواست ہے, کوئی پٹیشن دینی ہے, ابھی تک کوئی درخواست سنجیدہ اور میرے نزدیک تو احمقانہ ایک بیان ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی, ہم فرشتوں اور انسانوں سے بات کرنے کو تیار ہیں. ابھی تک تو یہ بات ہے. دس از نو وے. معذرت کے ساتھ آپ کی سر وہی تو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں نا کہ واٹ وڈ کنونس, کیا پاکستان تحریک انصاف کرے تو میڈیا سے باتیں نہ کریں, آپ حکومت کو اپروچ کریں یا اسپیکر آفس کو اپروچ کریں. حکومت کو اپروچ کریں, یہی تو میں آپ کسی طریقے سے کر لیں. آپ ان کی کمیٹی ہے نا ایک کمیٹی جا کے اپروچ کر لے اسپیکر صاحب کو, جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں. کل فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے پارلیمنٹری لیڈر کو آ کے ان کی کمیٹی کے ممبران جو وہاں پہ موجود ہیں, عمر ایوب صاحب, گوہر خان صاحب, جا کے کہیں مطلب کہ ریکویسٹ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک دے ہیو ناٹ سیڈ ہم نے حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں. کہتے ہیں جی ہم کسی کے لیے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سر شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے نا, شیر افضل مروت صاحب از ناٹ اے ممبر آف دیٹ کمیٹی. سر پر پارٹی کے تو ممبر, پارٹی کے ممبر تو ویلکم کیوں, پارٹی کے ممبر میں تو شیر افضل مروت کی بات گوہر خان سے نہیں ملتی, بشرا بی بی سے نہیں ملتی, علیمہ خان سے نہیں ملتی, علی امین گنڈا پور سے نہیں ملتی, عمران خان سے نہیں ملتی. سر تو رانا ثناء اللہ یا طلال چودھری صاحب نے بھی تو, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی تو کل پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ سسٹم آگے نہیں اور اسی لیے ہم نے وے فارورڈ آپ کو بتا دیا. ہم نے انہوں نے اس بات کے ساتھ کہہ دیا. تو وہ سر سسٹم کون سا ہے جو چل نہیں سکتا جب تک آپ اور پاکستان تحریک انصاف نہیں. میں یہ سمجھ رہی ہوں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف میں تو بہت گفتگو ہے, صحیح ہے, بٹ کیا حکومت میں بھی تو دیکھیں نا, اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک گفتگو نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان تو سسٹم آگے نہیں بڑھ سکتا. اور انہی رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی تقریر میں یہ کہا کہ ہم آپ کو تجویز کرتے ہیں آپ اسپیکر صاحب کو اپروچ کر لیں. چلیں جی, ہوں تو اسپیکر صاحب نو اپروچ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اور آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, but that's the next step. سر وہ تو مطالبات تو پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بلال صاحب کی بات کو تھوڑا میں سمپلیفائی کر دوں. ایک بات گزارش ہے, دیکھیے چونکہ ایک اس عدم جسے کہتے ہیں نا اعتماد کا ایک بنیاد ہے. فلسطین کی کانفرنس پہ آپ نے آنے سے گریز کیا, خیبر پختونخوا گورنر کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر کمیٹی پہ 10-12 دن پہلے آپ نے آنے سے گریز کیا. جب آپ پہلے آپ سے بات کرتے تھے کہ آپ بات کریں, آپ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ ہم نے کسی سے بات نہیں کی. تو اگر آپ اجازت دیں تو چودھری صاحب اس کا جواب دیں. طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی مذاکراتی کمیٹی بنائے, کاؤنٹر ایجنڈا دے کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور یہ اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت یہ چاہے کہ ہم گھٹنوں کے ملا کریں گے, آپ ہمارے بندے بھی ماریں, آپ ہمارے بندوں کو مسنگ کریں, آپ ڈی چوک میں پرامن نہاتے لوگوں کے اوپر سنائپر فائرنگ بھی کروائیں, سیدھی فائرنگ کروائیں, اس کے بعد آپ ہمارے ایم این ایز ایم پی اوز ان کے گھروں کو بچوں کو تباہ کریں. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں اس کیوس کے. یہ عدم استحکام رہے گا تو یہ ریلیونٹ رہیں گے. جس دن یہ استحکام کی طرف ملک چلا گیا یہ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. سر بٹ یہ ان کی بھی تو بات صحیح ہے نا سر, کہ آپ کا بھی پتہ نہیں چلتا, ایک دن آپ کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں, دوسرے دن آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنے. بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے آج بھی مذاکرات کی بات کی ہے, کل بھی مذاکرات کی بات کی, فائنل کال والی بھی مذاکرات. آپ ان کا یہ میں نے وہ عرض کیا ہے کہ یا تو آپ کاؤنٹر کمیٹی بنائیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی. سر اگر وہ نہیں بناتے تو, اگر نہیں بناتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو ہمارا تو ذمہ داری ختم ہے. ہم نے تو مذاکرات آفر کیے ہیں, ہم نے اپنی مذاکراتی کمیٹی بنائی, ہم نے اپنا ایجنڈا دیا. دیکھیں سیاسی انداز تو یہی ہوتا ہے. آپ نے کل اگر ان کی مذاکراتی کمیٹی کو آپ کو کوئی شک ہے عمران خان صاحب سے وہ بات کرنا کل ان کو بلایا گیا ہے, وہ چلے جائیں گے وہاں پہ, تو آپ ان کو جانے دیجیے. آپ ان کو اڈیالہ چوکی میں پکڑ کے اریسٹ مت کیجیے گا نا, آپ ان کو وہاں پہ 7-7 گھنٹے بعد مت بٹھائیے گا, آپ ان کو بات کرنے دیجیے. سر کل ملاقات کرنے دیں گے, سر کل ملاقات کرنے دیں گے پولیٹیشنز کی. جیل انتظامیہ کا معاملہ میرے علم میں نہیں ہے جی, جو بھی طریقہ کار سیٹ ہو جیل حکومت کے انڈر ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ سپرنٹینڈنٹ جیل, جو بھی طریقہ کار جیل مینول کے تحت سیٹ ہے اس کے مطابق ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیے نہیں, میں یہ سمجھنا چاہتی کہ حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں حکومت سیبوٹاج کرنا. میری آپ سے گزارش ہے یا تو فیصلہ کر لیں کہ سوال کے بعد جواب نہیں لینا.
میری آپ سے یہ گزارش ہے جو بھی جیل مینیول کے مطابق طریقہ کار بنتا ہے ملنا چاہیے، خان صاحب کو حق ملنا چاہیے، ملاقات جہاں بنتی ہے ہو جانی چاہیے، کر لیں ملاقات، شوق پورا کر لیں. سنگ جانی کے پاس طرف جانے کے لیے بھی اس دن ملاقات ہوئی تھی گور خان صاحب کی، جو عمران خان صاحب نے اپیرنٹلی فیصلہ کیا تھا. سر 2 سیکنڈ سن لینا سر. فیصلہ کیا عمران خان نے، اوور ٹرن کیا بشرا بی بی نے. گوہر خان اور سیف، گوہر خان کے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تضادات کہ ایک دن ایک بات، ایک دن مروت صاحب نے ایک بات کر دی. گوہر خان بطور چیئرمین آ کے بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جماعت میں، انہوں نے ان کا فیصلہ اوور ٹرن کر کے اس طرف آیا. اور اگر آپ بات کریں گے نہیں عارفہ صاحبہ مجھے اسی طرح اب آپ بات کریں گے ہم بات کی تو پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کے حملوں کے نتیجے کے اندر 3 رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں. آج تک انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ان کو افسوس ہے. کانسٹیبل مبشر پنجاب پولیس کے شہید ہوئے. اس کے علاوہ آپ پچھلے 8-10 مہینے میں دیکھیں گے دہشت گردی کے حملوں کے اندر کتنی اموات یہاں پہ ہوئی ہیں اور کتنے جنازوں پہ نہیں، اور آپ کتنے اور آپ کتنے جنازوں پہ آپ کو پی ٹی آئی کی جماعت نظر آئی ہے جہاں پہ آرمی چیف یا پرائم منسٹر یا کابینہ کے ممبران کندھا دیتے ہوئے آپ کو جنازوں پہ جاتے ہوئے نظر آئے. ان کے کتنے لوگ نہیں سر، ان کے کتنے لوگ سر، یہ مذاق کا معاملہ نہیں ہے. شہداء کو آپ نہیں استعمال کر سکتے، شہیدوں کی لاشوں کو ہم سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم اموات کی بات کرتے ہیں، رایا صاحب گھبرائے نہیں، بالکل سیاست کا جواب جس دن میں آپ کو بتاؤں میں کرم کے حادثے کے اندر سر اب آپ ہم آپ کے غلام تو ہے نہیں سر. جس طرح سے آپ بات کریں گے ہم بھی بات کریں گے. دیکھیں نہیں بات اس طرح سے نہیں ہوگی. حسن شہزاد شہید میرے ضلع جیلم سے ہیں، شہید ہوئے آپ خیبر پختونخوا کے سی ایم کو جہاں پہ ریاست کی مشینری استعمال کر کے وہ ہمارے بھی ہیں. شہیدوں کو آپ سیاست، شہیدوں پہ ہم سیاست نہیں کرنے دیں گے. سیاست اسلام آباد کا حملہ کرنے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف لڑیں. دہشت گردی پہ I'm sorry, I'm taking a break here.